اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں۔ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی، تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے۔ ہمارے تاجر دیانتدار بن جائیں۔ وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اوور ایسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں قرضے لیتے ہیں، پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے۔ زمیندار جابر ہیں، غریب کو مزدوری نہیں دیتے، تاجر بددیانت ہیں۔ تو ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اور زمیندار رحم دل نرم دل ہو جائیں اور مزدور محنتی ہو جائیں، تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ یہ قرضے لے لے کر چلنا یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ معیشت کے درست ہونے، جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی قرضے نہیں لیتے، ان کے اپنے بینک ہیں، وہ سود پہ قرضہ نہیں دیتے۔ تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لے آئے، دیانتداری لے آئے، اور سود کو نکال دیں اور جھوٹ کو نکال دیں، تو ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی۔ جب تک سود باقی ہے، جھوٹ باقی ہے، اور ایک اور چیز ادھار، ہمارا سارا کاروبار ادھار پہ چلا گیا ہے، تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئیں۔ تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانتداری، سچائی، سود سے پاک، سٹے سے پاک، جوئے سے پاک اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اور زمینداروں میں محنت کوئی نہیں، زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے حقے پیتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، صبح گرمیوں میں 7 بجے نوکروں کا کام تھا منجیاں پا دیو بھائی، حقے لا دیو، پانی دا ترکا کرو، بجلی نہیں ہوتی تھی نا، پانی کا چھڑکاؤ، اور لسیوں کے جگ اور مٹکے ٹھنڈے پانی کے رکھ دو۔ اور اس کے بعد ہمارے بزرگ آتے اور 7 بجے 7:30 تاش کی بازی شروع ہوتی اور 12 بجے تک تاش ہی چل رہی۔ 12 بجے جا کے روٹیاں کھاتے، روٹی کھا کے کوئی تھوڑی دیر وہاں لیٹتے، 2 بجے آ کر پھر تاش کی بازی چلتی اور مغرب کی نماز تک چلتی۔ ان زراعت مٹی تے سوا کرنی سے، تو جہاں زمیندار ایسے ہوں وہاں معیشت کہاں سے ابھرے گی؟ محنت کے بغیر اللہ دیتا نہیں۔ تو تمہارا اس معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے؟ کہ تم لوگوں کو سود کے بغیر معیشت سمجھاؤ، سچ بولنے پر معیشت کے نفع سمجھاؤ، دیانتداری پر معیشت کے نفع سمجھاؤ۔ تو ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحال ہو۔ خوشحالی کے لیے قرضہ نہیں، 2 کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایک زراعت کو، ایک تجارت کو، دونوں میں سچائی اور دیانتداری کو لانا ہوگا۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہوگی۔